بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا. وبعث رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعده الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم. مدینہ رازدار مصحف حسن شریعت ہے. مدینہ رازدار مصحف حسن شریعت ہے. نبی قرآن کامل ہیں، صحابہ اس کے پارے ہیں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ کے سامنے شاید انجمن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے بہت سارے اجلاسوں میں یہ ایک نیا عنوان آپ کے سامنے آیا ہے. سیرت اصلاحی، علمی، دینی، شہدائے اسلام، ان مختلف عنوان سے انجمن کے پروگرام بحمد اللہ آج سے پونے دو سال پہلے تک چلے آتے تھے. حالات ایسے تھے جو سب کے سامنے ہے. عاشورے کا جلسہ بھی اسی بنیاد پر مؤخر کیا گیا اور آج رکھا گیا، اور مشورے سے اس کے عنوان میں تبدیلی کی گئی اور جلسہ خلفائے راشدین یہ عنوان دیا گیا. اور الحمدللہ ہمارے دو مقررین نے جو مشورے سے جو بات طے پا چکی تھی اس پر عمل کرتے ہوئے اسی موضوع پر گفتگو بھی کر لی. میں آپ کے سامنے ابھی میرے عزیز مولوی عبدالقادر صاحب نے اشارے میں مجھے ایک موضوع دے دیا. بہت اچھی بات ہے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اور صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ، بلکہ ہمارا نہیں تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، میں بیان کروں گا الحمدللہ، مختصر ہی صحیح. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ صحابی کہتے کسے ہیں. بچپنے سے ہزاروں تقریریں آپ نے سنی ہوں گی علماء کی، صحابہ کا تذکرہ، تابعین کا تذکرہ، ائمہ مجتہدین، فقہاء امت کا تذکرہ آتا رہتا ہے.
لیکن صحابی کہتے کسے ہیں؟ میں پہلے چاہتا ہوں کہ وہ چیز آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ہمارے علماء اسلاف کا یہ بہت بڑا امت پر احسان ہے کہ ہر چیز انہوں نے بتائی ہے، اور انہی کے بتائے ہوئی باتوں کو ہم نقل کرتے ہیں۔ ہم بتانے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں۔ صحابہ مختلف تعریف کی گئی صحابی کی۔ ایک تعریف یہ ہے الصحابۃ من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک۔ صحابی کہتے ہیں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کے ساتھ صحبت پالی اور اسی ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، ان کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہے۔ ایک تعریف یہ کی گئی کہ الصحابۃ من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان ومات علی ذلک قلیلا کان او کثیرا۔ صحابی کہتے ہیں جس نے آقا مدنی علیہ السلام سے ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ ملاقات کی، ملاقات چاہے لمبی ہو چاہے مختصر، اور اسی ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ صحابی بن گئے۔ ایک تعریف اور بعض علماء نے کی ہے کہ الصحابۃ من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان ومات علی ذلک۔ جس نے آقا مدنی علیہ السلام کی زیارت کی ہو، ایمان شرط ہے اور ایمان پر خاتمہ شرط ہے۔ اگر یہ دو چیزیں تھیں وہ صحابی بن گئے۔ اور زیارت گھنٹوں کی بھی ہوتی ہے، لمحوں کی بھی ہوتی ہے، مختصر بھی ہوتی ہے، طویل بھی ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آفتاب نبوت کے روبرو جو چیز بھی چلی گئی ان کو شرف صحابیت حاصل ہو گئی، اس لیے کہ شمع رسالت اور آفتاب نبوت کی کرنیں جو قلب اطہر سے نکلی اور حاضرین پر تک پہنچی، بس وہ صحابی ہو گیا۔ صحابی کے لیے اپنی آنکھ سے نبی کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، چونکہ مت، میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، آنکھ سے نبی کا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بے آنکھ والا ہے، نابینا ہے، آقا کی خدمت میں آ گیا، آقا سے شرف لقا مل گیا، وہ صحابی ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اسی فہرست میں آتے ہیں۔ نبی کی صحبت پالی۔ اب جن لوگوں کو نبی کی صحبت نہیں ملی وہ صحابی نہیں ہو سکتے، وہ ولی ہو سکتے ہیں، وہ ابدال ہو سکتے ہیں، وہ عارف باللہ ہو سکتے ہیں، وہ قطب زمہ ہو سکتے ہیں، لیکن صحابی نہیں ہو سکتے، وہ مقام نہیں پا سکتے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد مشہور قول کے مطابق تقریباً 1.25 لاکھ بتائی جاتی ہے، کم و بیش یہ تعداد ہے۔ تو آدمی سمجھتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے زمانے میں بس مسلمان اتنے ہی تھے۔ یہ صحابہ کی تعداد بتلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد نہیں بتلائی جا رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایمان والے تو
تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس سے کم نہیں ہوں گے، زیادہ نہیں، اس لیے کہ صحابی حضور اقدس علیہ السلام کے زمانے میں جس علاقے میں پہنچ گئے وہ ملک ایمان میں داخل ہو گیا، اب ملک والوں نے نبی کی زیارت نہیں کی۔ یمن اسی وقت ایمان میں آ گیا اور یمن والوں نے حضور کو نہیں دیکھا۔ بحرین ایمان میں آ گیا پورا، بحرین والوں نے حضور کو نہیں دیکھا، انہوں نے قاصد بھیجے اپنے حضور کے پاس اور انہوں نے دین کو سیکھا، ایمان کو جانا، حالات کی تحقیق کی اور نبی کریم علیہ السلام کے مجلس سے اٹھے، اپنے علاقے میں پہنچے، ایمان کی دعوت دی اور علاقہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ حضور اکرم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، اس لیے وہ بھی صحابی نہیں۔ اب صحابی نہیں تو کیا ہے؟ ان کو مخضرمین کہا جاتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایمان کے ساتھ موجود تھے، لیکن آقا کی حیات مبارکہ میں شرف زیارت سے فیضیاب نہ ہو سکے، یہ مخضرمین کہلاتے ہیں۔ امت کے قریب لوگ ہیں، طبقے اعلیٰ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ میں بہت مشہور نام سناتا ہوں، آپ لوگ سنتے ہیں، حضرت اویس قرنی، سب جانتے ہیں، بڑے مشہور آدمی ہیں، کتابوں میں نام پڑھا ہے، علماء کی زبانی سنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں یمن کے رہنے والے تھے، قرن یمن کا ایک علاقہ ہے، وہیں کے رہنے والے تھے۔ والدہ معذور تھیں، ضعیفہ تھیں، ان کی خدمت میں رہے، آقا کی زیارت کو تڑپ گئے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے آقا کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرات صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ صحابی تو نہیں بن سکے، مخضرمین بنے۔ مقام ان کا اتنا اونچا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ ایک ایسا شخص ہوگا، یمن کا رہنے والا ہے، اس کا نام اویس ہے، قرن قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جب تمہاری اس سے ملاقات ہوگی تو تم ان سے دعا کے لیے کہنا۔ اتنا اونچا مقام حضرت اویس قرنی کا، لیکن صحابی نہیں ہے، لہٰذا جب صحابی نہیں تو صحابی کے مقام و مرتبے کو بھی نہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے منتخب شدہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف صحابیت عطا کیا، ورنہ نبی کو تو مکہ والے رات و دن دیکھتے رہے، مدینے والے دیکھتے رہے، طائف والے دیکھتے رہے، خیبر والے دیکھتے رہے، تبوک والے دیکھتے رہے، نہ جانے کتنی مرتبہ دیکھا، لیکن ایمان سے ان کا دل خالی، اس لیے دیکھنا کچھ اور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو صحابہ کرام کی تعریف یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ ایمان کے ساتھ نبی کی پل بھر کی زیارت، چند منٹوں کی ملاقات، چند لمحوں کی صحبت، ان کو صحابی کے معزز لقب اور ان اعزازات اور ان القاب و آداب اور ان خوشخبریوں سے مزین کر دیتا ہے جس کا تذکرہ قرآن کی آیتوں میں اور جن کا تذکرہ آقا مدنی علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے ہوا ہے۔ الصحابہ من حیث الطبقہ، صحابہ ایک طبقہ ہے، اور 100 برس تک اس روئے زمین پر صحابی رہے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، مجمع صحابہ کو مخاطب کر کے کہ دیکھو ارأیتکم لیلتکم ھذہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، آج کی تم رات کو دھیان رکھنا اور خیال رکھنا، اس لیے کہ آج سے 100 سال کے بعد جتنے لوگ زندہ ہیں روئے زمین پر باقی نہیں رہیں گے۔ حضور نے فرمایا، صحابہ اس کا مطلب سمجھ نہ سکے،
وہ صحابہ کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ آقا کے اس ارشاد کے مطلب میں گم ہو گئے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ہم نے آقا کے اس ارشاد کا مطلب یہ سمجھا کہ 100 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، کہ روئے زمین پر جو آج باقی ہیں باقی نہ رہیں گے، یعنی قیامت آ جائے گی۔ کچھ نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور آپ کے منشأ مبارک یہ تھا کہ اے میرے صحابہ، آج میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں، دھیان رکھنا 100 سال کے بعد یہ دنیا، یہ صفحہ استی تم جیسی مقدس جماعت سے خالی ہو جائے گی، یعنی کوئی صحابی 100 سال کے بعد نہ بچے گا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی۔ آخری صحابی حضرت ابو عامر، لوگ بتاتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں ہے، بعض فرماتے ہیں کہ سن 105 ہجری میں، بعض فرماتے ہیں کہ سن 109 ہجری میں یہ آخری صحابی ہے جو دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور کے ارشاد کا مطلب یہی تھا، یعنی طبقہ صحابہ 100 سال تک روئے زمین پر باقی رہے گا، اور اس کے بعد دنیا سے چلا جائے گا۔ اس کے بعد ان کی اولاد آئے گی، ان کے تلامذہ، ان کے فیض یافتہ آئیں گے، جن کو تابعین تو کہا جائے گا، صحابین نہیں کہا جا سکتا۔ تو 105 یا 109 سال تک یہ دنیا صحابہ کے وجود بابرکت سے مستفید اور مستنیر ہوتی رہی ہے۔ تو من حیث الطبقہ، طبقے کی حیثیت سے صحابہ سب قابل احترام، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن صحابہ میں فرق مراتب ہے۔ یعنی اس طبقے میں جس طرح سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بحیثیت جماعت انبیاء ہونے کے امت کے سب سے اعلیٰ انسان آدم سے لے کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے افضل مخلوق میں اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے باوجود رتبے اور عظمت کے اعتبار سے فرق مراتب ہے ان کے اندر۔ قرآن نے بھی اشارہ دیا ہے۔ اسی طرح سے، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اسی طرح سے صحابہ کے درمیان بھی فرق مراتب ہے۔ عشرہ مبشرہ، ابھی آپ نے نام سنا، وہ 10 خوش نصیب صحابی جن کو نام بنام اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ فلان فی الجنہ، فلان فی الجنہ، فلان فی الجنہ، 10 صحابی۔ اور ان 10 صحابہ کرام میں 4 کی جماعت جو ان 6 کے مقابلے میں اعلیٰ ہے۔ میں آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ 6 کے مقابلے میں 4 جو سب سے اعلیٰ ہیں، کون؟ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور جن کو خلفاء راشدین، 4 خلیفہ۔ اب ان خلفاء راشدین میں 2 شخصیت وہ ہے جو سب سے زیادہ محترم ہے، جن کو شیخین کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہم، ان کو شیخین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ 4 خلیفہ یا 4 صحابی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم خلیفہ راشد کہلاتے ہیں، لیکن ان 4 میں فرق مراتب کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ مدنی آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتے کے درجے میں بھی فرق ہے۔ ان 4 میں 2 صحابی جن کو شیخین کہا جاتا ہے، ابو بکر، عمر، یہ آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رشتے میں آپ کے خسر ہے۔
ان باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ابو بکر صدیق عمر میں آپ سے چھوٹے، ابھی میں بتاؤں گا اسے بھی، لیکن آپ کے خسر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں ہیں۔ فاروق اعظم امیر المؤمنین عمر بن خطاب نبی کریم علیہ السلام کے خسر سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صاحبزادی ہیں عمر بن خطاب کی، اہلیہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، حضرت نبی اکرم علیہ السلام کی۔ دو خسر ہو گئے، بچ گئے عثمان و علی۔ یہ دونوں صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ دامادی کی حیثیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں آپ کے داماد ہیں۔ ایک ذو النورین، ابھی مولانا احمد شکیل نے بتایا اور ان کا یہی موضوع تھا، سیدنا عثمان غنی، یہ آقا مدنی علیہ السلام کے صاحبزادے، دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے داماد، آپ کی سب سے لاڈلی، سب سے چھوٹی اور چہیتی، جنت میں جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں اور آپ کی زوجہ محترمہ۔ تو خلیفہ راشد 4، جس میں 2 آقا کے خسر کی حیثیت اور 2 آقا کے داماد کی حیثیت۔ اور عجیب بات ہے، ان 4 صحابہ کرام کی زندگی ایسی ہے کہ ان 4 میں 3 صحابی وہ ہیں جن کو شہادت کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے اپنی طبعی موت لے کر دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس کے ساتھ 3 صحابی، عمر ابن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 3 شخصیتیں وہ ہیں جن کو اللہ نے شہادت کی فضیلت اور عظمت عطا کی ہے، اور بڑے کم وقفے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئے 1 محرم الحرام کو۔ بس میں اشارے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا جام نوش کر کے دنیا سے تشریف لے گئے ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو۔ ذی الحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ کون سا آتا ہے؟ محرم۔ کتنا کم فاصلہ ہے، 18 اور پہلی تاریخ، 12 دن درمیان میں۔ خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا جام نوش کر کے دنیا سے تشریف لے گئے رمضان المبارک کی 19 یا 20 تاریخ کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خلفاء راشدین میں 3 صحابی نے شہادت کا جام نوش کیا اور شہادت کا درجہ حاصل ہوا، اور خلفاء راشدین میں 3 صحابی یا 3 خلیفہ کہہ لو وہ ہیں جنہوں نے اتنی ہی عمر پائی ہے جتنی عمر آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، اتنی ہی عمر پائی ہے۔ میں بتاتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہجرت سے 50 سال پہلے ہوتی ہے، مکہ مدینہ منورہ ہجرت سے 50 سال پہلے، اور سن 13 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے، 63 سال کی عمر پائی۔ حضرت امیر المؤمنین، یہ امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے فاروق اعظم کو لگا ہے۔
وہیں سے امیر المؤمنین کا لقب چلا۔ یہ لقب سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں حضرت عمر کو ملا۔ حضرت صدیق اکبر کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ امیر المؤمنین کا پہلا لقب فاروق اعظم کو ملا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی اور ہجرت سے 40 سال پہلے ہوئی ہے، اور سن 23 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو شہادت کا جام نوش کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو 40 اور 23 63 سال کی عمر پائی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ راشدین میں سب سے کم عمر ہیں، مطلب سب سے چھوٹے ہیں، پائی تو عمر اتنی ہی۔ سن مکہ المکرمہ میں ہجرت سے 23 سال پہلے حضرت علی کی پیدائش ہوتی ہے ابو طالب کے گھر میں، جو آقا کے چچا ہیں، حقیقی چچا۔ ابو طالب کے گھر میں فاطمہ کے بطن سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، ان کے بطن سے ہجرت سے 23 برس پہلے دنیا میں تشریف لائے، اور ہجرت کے بعد سن 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے، 63 سال کی عمر پائی۔ اور یہی وہ عمر تھی جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف تھی۔ حضرت عثمان غنی خلفاء راشدین میں سب سے معمر صحابی ہیں، سب سے لمبی عمر پائی ہے اور اچھی عمر پائی ہے۔ ہجرت کے 47 سال پہلے حضرت عثمان دنیا میں تشریف لائے، 47 برس پہلے۔ تو اس اعتبار سے دیکھو تو خلیفہ ثالث ہیں، حضرت عمر سے 7 سال بڑے ہیں عمر میں۔ سن 47 سال پہلے ہجرت کے دنیا میں تشریف لائے، اور سن 35 ہجری میں مدینہ منورہ میں شہادت کا جام نوش پیا۔ 47 اور 35 کتنا بنتا ہے؟ 82۔ حضرت عثمان غنی نے لمبی عمر پائی، 82 برس کی عمر پائی، بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے۔ بقیہ تینوں خلیفہ راشد نے صرف 63 برس کی عمر پائی، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، اور 3 خلیفہ راشد نے جامع شہادت نوش کیا سوائے صدیق اکبر کے۔ صحابہ کے بارے میں ایک اجمالی تعارف یہ تھا خلیفہ راشدین کے بارے میں۔ اب میں آتا ہوں عقیدے کی طرف۔ میرے عزیز نے جو بات کہی تھی کہ صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ عقیدے سے پہلے اہل سنت والجماعت کہتے کسے ہیں؟ آپ نے سنا اہل سنت والجماعت حدیث کی بڑی اہم کتاب ہے، جو پڑھی پڑھائی نہیں جاتی، لیکن بڑے بڑے علماء کے مطالعے رہتی ہے۔ وہ مصنف بن عبد الرزاق بڑی اہم کتاب ہے، اور ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم کا احسان ہے علماء عرب پر۔ محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی نور اللہ مرقدہ مصر کا سفر کر کے جامع ازہر تشریف لے گئے، اور کتب خانے میں کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے کہ یہ مصنف بن عبد الرزاق کا مسودہ، جو انتہائی خستہ حالت میں تھا، مل گیا۔ علماء عرب کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ حضرت وہاں سے لے کر کے آئے، لفظ بلفظ پڑھا، اور چونکہ خود بہت بڑے محدث، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے حدیث کے، اس کی اصلاح فرمائی، اور حضرت نے بڑی اہمیت کے ساتھ مصر ہی سے یا بیروت سے مصنف بن عبد الرزاق کو کئی جلد میں چھپوایا ہے۔ بہرحال مصنف بن عبد الرزاق میں لکھا ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت کون ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اہل السنت والجماعہ
ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اتباعہم الی یوم القیامہ۔ اہل سنت والجماعت کے سب سے پہلے مصداق جماعت صحابہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو صحابہ کے نقش قدم پر چل رہا ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک، وہی اہل سنت والجماعت۔ اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عقیدت ہوتی ہے تبھی تو نقش قدم پہ چلیں گے، جب عظمت اور عقیدت نہیں ہوگی تو نقش قدم کا اتباع کیسے ہوگا؟ اہل سنت والجماعت کے مخاطب اول اور مصداق اول حضرات صحابہ ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا اور علماء دیوبند اور اس کے علاوہ جو اہل سنت والجماعت جس میں بہت سارے لوگ ہیں، سب کا عقیدہ ہے۔ غور سے سنیے، پہلا عقیدہ، ہم اہل سنت والجماعت حضرات صحابہ کو معیار حق مانتے ہیں، یہ پہلا عقیدہ۔ ہر صحابی معیار حق ہے۔ دوسرا عقیدہ، ہر صحابی اپنی جگہ عادل ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول من حیث الصحابہ، سب عادل ہیں۔ تیسرا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا صحابہ کے سلسلے میں کہ صحابہ محفوظ ہیں۔ ایک ہوتا ہے معصوم اور ایک ہوتا ہے محفوظ۔ معصوم تو جماعت انبیاء ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ صحابہ بھی معصوم نہیں، صحابہ محفوظ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یعنی بتقاضاء بشریت چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن رب کائنات اور غفور الرحیم نے انہیں ایسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ اللہ نے اس سے زیادہ درجہ ان کا معافی کے نتیجے میں بڑھا دیا اور وہ گناہ سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ یہ صحابہ کی شان میں کہ اگر کبھی ان سے کوئی نامناسب عمل سرزد ہو گیا، او ظلموا انفسهم، دیکھو اللہ رب العالمین کو اپنے صحابہ سے محبت کتنی ہے۔ اللہ کھل کے یہ نہیں کہتے صحابہ نے کوئی معصیت کر دی، بلکہ یہ کہتا ہے پروردگار ظلموا انفسهم، بتقاضائے بشریت کچھ زیادتی ہو گئی، لیکن پھر مقام کیا ہے؟ ذکر اللہ، گناہ کے بعد فوراً وہ خدا کو یاد کرتے ہیں اور خدا انہیں یاد آتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کے سلسلے میں تیسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں۔ چوتھا عقیدہ جو بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ادھر 2 صدی سے اسی پہ جھگڑا چل رہا ہے۔ جب ایک نو مولود جماعت 2-2.5 سال پہلے پیدا ہوئی تب سے یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع حجت ہے۔ اگر صحابی اور جماعت صحابہ کسی مسئلے میں اتفاق کر لیں تو ان کی حیثیت حجت شرعیہ کی ہے، جس طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال حجت ہیں، صحابہ کے اجماع بھی حجت ہے۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جو صحابہ کے ساتھ عقیدے سے جڑی ہوئی، اور اگر ہم ان عقیدوں میں مضبوط ہیں تو باقی تفصیلات تو اس کی فروعات ہیں۔ بنیادی چیز یہی 4 ہے۔ صحابہ ہے نازک چیز ہے، بہت نازک چیز ہے۔ مجھے میرے ساتھیوں نے ایک موضوع دیا تھا کہ مجھے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ کہنا ہے،
اب میں مسلسل ادھر سفر میں بھی تھا، آج ہی آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی عجیب و غریب ہے۔ اب میرے عزیز کہہ رہے ہیں کہ کچھ بات اس پہ آ جائے، مشاجرات پر۔ مشاجرات کہتے ہیں صحابہ اکرام کے درمیان نقطۂ اجتہاد میں مختلف انداز، میں بہت سنبھل کے بول رہا ہوں، اس کے لیے تو الفاظ بھی استعمال کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اسی لیے میں نے کہا نقطۂ اجتہاد میں صحابہ کے درمیان کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ ہمارے اکابر اور علماء دیوبند کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو نہ بیان کیا کرو، اور بالخصوص عوام کے سامنے، مجلس علماء ہو تو اس میں بیان کرنے کی گنجائش ہے، ورنہ فطری طور سے ذہن میں کچھ بات آ سکتی ہے جو ان حضرات کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں ہمارے اکابر کا یہ فیصلہ ہے کف لسان کا، سکوت، خاموشی۔ ہم سب کے ساتھ عقیدہ اچھا رکھتے ہیں، سب کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، چاہے وہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہوں، چاہے حضرت علی ہوں، چاہے امیر معاویہ ہوں، جو کچھ ہوا دونوں جماعتیں مغفور ہیں، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے ہم میں سے کسی کو یہ جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہیں۔ ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کہتے ہیں السکوت اولی من القول، زبان بند، اس لیے کہ اللہ کو سب معلوم تھا، وہ عالم الغیب والشہادہ تھا، اور اللہ نے تمام صحابہ کے بارے میں کہہ دیا۔ بس میں علماء کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھنی چاہیے، جب اللہ کو سب معلوم تھا کہ آگے چل کر یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، ایسے حالات ہوں گے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے خدا کا۔ تو جب خدا کا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ تو نبی کے شمع نبوت کے پروانے ہیں، بدر کامل کے حالے ہیں، محمد بدر کامل ہیں، صحابہ اس کے حالے ہیں۔ جب 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے تو چاروں طرف ایک روشنی اس کے ساتھ چلتی ہے، اور جیسے جیسے چاند آگے بڑھتا ہے وہ حالہ بھی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آفتاب رسالت اور مہتاب رسالت کے لیے حضرات صحابہ کی حیثیت حالے کی سی، بس یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب، کیا بیان کروں، 11:15 ہو رہے ہیں، بس بھائی چلیے اتنی بات ہو گئی، یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی بہت بات آ گئی۔ بہرحال جو باتیں ہوئی ہیں یہ موضوع اپنے آپ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بس میں، میرے عزیز نے تمہیدی گفتگو میں بھی اور ابھی بھی ایک بات کہی تھی، اور یہ حق اور سچ ہے کہ صحابہ کی عظمت کو سمجھو۔ ایک سازش ہے کہ جو امت کو جماعت صحابہ یا جماعت صحابہ میں سے کچھ افراد کی طرف سے خوشگمان کر رہی ہے، کسی کی طرف سے کسی کو بدگمان کر رہی ہے، خوشگمان بھی کر رہی ہے، بدگمان بھی کر رہی ہے۔ حضرت علی بن رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ ضروری باتیں کان میں پڑ جانی چاہیے آپ کے۔ آپ کی شخصیت بڑی عجیب و غریب ہے، 5 سال خلافت رہی ہے، لیکن وہ ہنگامے کی نظر رہی، انتشار، لڑائیاں، مقابلہ آرائیاں ہوتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، علی تم وہ ہو کہ تمہاری نسبت سے 2 جماعتیں گمراہ ہوں گی، 2 جماعتیں گمراہ ہوں گی۔ ایک جماعت وہ ہوگی جو تم سے عقیدت میں غلو کر کے تم گمراہ ہو جائے گی، یہ جماعت ہے رافضیوں کی، جنہوں نے حضرت علی کو وہ مقام دے دیا جو انبیاء کا مقام ہے۔ وہ تفصیل کبھی سن لینا، عقیدت میں اتنی آگے بڑھی کہ گمراہ ہو گئی،
اور دوسری جماعت کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم سے دشمنی اور نفرت اور عداوت کی بنیاد پر تم سے گمراہ ہو جائے گی، وہ جماعت گمراہ ہو جائے گی، وہ جماعت ہے خارجیوں کی۔ یعنی ذات علی ہے جن کے تعلق سے ایک دو جماعتیں گمراہ ہوئیں، ایک محبت کر کے ایک دشمنی کر کے، اور خارجیوں ہی نے حضرت علی کو شہید کیا ہے۔ موقع نہیں ہے ابھی بیان کرنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ ایسے بہروپیے جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا تھا، روافض، یہ تأثر دیتے ہیں کہ یہ لوگ سنی لوگ یعنی جماعت اہل سنہ علی کو نہیں مانتے، کم مانتے ہیں، ان کے ساتھ میں گستاخی کرتے ہیں، چنا اور چنی، اور علی کو معاذ اللہ 100 مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک عثمان، عمر، ابو بکر سے بیر تھا، اور وہ ان کو ان سے، ان کو ان سے۔ یہ بہت چرچے میں یہ بات ہے۔ میں 2 باتیں صرف آپ کو بتا دوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ان تینوں شخصیات کو اپنا مقتدی کہتے تھے کہ یہ میرے مقتدی ہیں۔ اتنی محبت اور اتنا احترام کرتے تھے حضرت علی ان 3 اکابر صحابہ کا، ہر لحاظ سے وہ بڑے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب دنیا سے تشریف لے گئے، جو مولانا کا موضوع تھا، جب دنیا سے تشریف لے گئے اور غسل دے کر کے کفن دیا جا چکا اور تخت پہ لٹایا گیا، بخاری شریف کی روایت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سامنے فاروق اعظم کا جسد پاک رکھا ہوا تھا، کفنایا ہوا، صحابہ آتے تھے زیارت کے لیے، جوک در جوک زیارت کرتے تھے۔ اتنے میں اچانک پیچھے سے میرے شانے پر کسی نے یوں ہاتھ مارا، ذرا دبا کے ہاتھ مارا، تو میں نے پلٹ کے دیکھا کہ کون، جب میرے شانے پہ یوں مار رہا ہے، جب میں پلٹا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زیارت کو آئے ہیں، اور حضرت علی کی آنکھ میں آنسو ہے، اور فاروق اعظم کی جسد خاکی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص، اے امیر المؤمنین، دنیا میں تجھ سا محبوب میری نظر میں کوئی نہیں تھا، میں تو تم سا بننا چاہتا تھا، میں تم سا بننا چاہتا تھا کہ ہمیں پروردگار عالم اس عمل کی توفیق دے۔ اے امیر المؤمنین، اللہ نے جو عمل کی توفیق آپ کو دی ہے، میں تو آپ سا بننا چاہتا تھا۔ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے، اللہ کی رحمت میں آپ ہیں۔ ایک جملہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخصیت جن کا نام علی ہے، جن کے نام پر آج ہم کو جو ہے برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور جن کی نسبت پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ حضرت علی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور حضرت عمر حضرت علی سے کتنی محبت کرتے تھے، شاید چونکہ یہ موضوع عجیب ہے، ابھی تک اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوئی ہے، اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت علی فاروق اعظم نے جو مجلس مشاورت بنائی تھی اکابر صحابہ کی، کہ شرعی اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا، جس کو آج کی زبان میں کیبنٹ کہتے ہیں، کیبنٹ بنائی تھی مجلس مشاورت، جس میں اکابر صحابہ حضرت ابن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، امت میں حلال و حرام کو جاننے والے سب سے بڑے آدمی معاذ بن جبل ہیں۔ اس جیسے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی مجلس مشاورت میں شریک رہے، فاروق اعظم ان کو اپنا دایاں بازو سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ عجیب معاملہ آ گیا، ایک عورت کا معاملہ پیش آیا، عورت کا، اور کہ اس عورت نے بدکاری کرائی ہے، اور اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے پیٹ میں بچہ یعنی حمل ہے۔
فاروق اعظم کے دربار خلافت میں عجیب مسئلہ آ گیا۔ وہ عورت 19 سے تھی، حاملہ تھی۔ جلال فاروقی سامنے آیا اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ سنسار کرو اسے، اس کا وجود باقی نہ رہے، اتنی بڑی گناہ اس نے کیے، زندہ رہنے کا حق نہیں۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ مجلس کے مشیر خاص تھے۔ فرمایا امیر المؤمنین میری ایک بات سن لیجئے، جلد بازی نہ کیجئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہو علی کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ نے اس خاتون کے لیے فیصلہ کیا، شرعی فیصلہ ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجرم یہ عورت ہے، اس کے پیٹ میں جو جان پل رہی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اگر ابھی آپ اس کو سنسار کرنے کا حکم نافذ کرتے ہیں، وہ جان بھی تلف ہو جائے گی، یہ عورت تو جائے گی ہی۔ فرمایا پھر کیا ہو؟ حضرت علی نے فرمایا امیر المؤمنین میری رائے یہ ہے کہ ولادت تک انتظار کیا جائے، جس کو وضع حمل کہتے ہیں۔ ولادت تک انتظار کیجئے، جب یہ خالی ہو جائے اور پیدائش ہو جائے تب اس کے اوپر شریع کا ضابطہ اور حد جاری کی جائے، تاکہ یہ بچہ دوسروں کی گود میں پرورش پا کر کے زندہ رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں آنکھ کا پٹا کھل گیا حضرت علی کے اس مشورے سے۔ اور فاروق اعظم جیسا مدبر بھری مجلس میں وہ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گئے ہوتے اور عمر قاتل ہو جاتے، اللہ کے یہاں ان کا دامن پکڑا جاتا۔ علی کا بہت بڑا احسان ہے۔ دیکھیے کتنی قربت ہے، کتنی قربت ہے۔ آج علی سے محبت کرنے والے ان اکابر کی شان میں وہ طوفان بدتمیزی کرتے ہیں، الامان و الحفیظ۔ کچھ کہنے کی بات نہیں، یہ محبت علی ہے کہ بغض علی۔ اور سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک حضرت فاطمہ حیات تھیں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا حضور کی وفات کے بعد، اور صرف 6 مہینہ زندہ تھیں۔ حضرت فاطمہ صرف 6 مہینے حیات رہیں حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان سے اولادیں پیدا ہوئی، حسن، حسین، محسن، زینب، ایک بچی، 3 بچے، ایک بچی پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئیں تو یکے بعد دیگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد نکاح فرمائے، اور اس نکاح کے نتیجے میں حضرت علی کو 8 اولاد نرینہ پیدا ہوئی، 4 کے علاوہ۔ بچیاں تو اور ہیں، 17 بچیاں ہیں، الگ ہے وہ۔ مختلف اوقات میں بیک وقت 3 4 بیویاں بھی حضرت علی کے نکاح میں رہی ہیں، اولاد پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں کہ علی کو عمر سے، ابو بکر سے نفرت دوری تھی۔ جو جماعت کہتی ہے سنیں، حضرت علی کی جو یہ اولادیں پیدا ہوئی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کے جو نام رکھے ہیں اس میں ایک نام ابو بکر ہے، ایک نام عمر ہے، ایک نام عثمان بھی ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو ان اکابر کے نام پر نام کیوں رکھتے؟ یہ صدیق اکبر کی اولاد کیا نام ہے؟ جو لوگ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو 2 نام کے علاوہ تیسرا یاد ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اولادیں، ان کے نام کیا تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد 12 بیٹے، 17 بیٹیاں ہیں، نام یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امت کے انتہائی عظیم المرتبت شخصیت کے مالک۔ ہم تمام علماء اہل سنت خلفاء راشدین سے اسی طرح کی محبت رکھتے ہیں جس طرح کی محبت رکھنے کا حکم دیا گیا۔ امام اعظم رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کی 3 پہچان بتائی ہے۔ 3 پہچان فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کی پہلی پہچان یہ ہے کہ نحن نحب الشیخین،
نحن نفضل الشیخین، یہ پہلی پہچان، یعنی علماء اہل سنت والجماعت عقیدے کے اعتبار سے صحابہ میں ابو بکر عمر کو تمام صحابہ کے مقابلے میں افضل سمجھتی ہے۔ نحن نفضل الشیخین۔ دوسرا جز ونحب الختنین، اہل سنت والجماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں سے یکساں محبت رکھتے ہیں، حضرت عثمان سے بھی حضرت علی سے بھی۔ وَنُحِبُّ الْخَتَنَيْن۔ اب تیسری پہچان بتائی اہل سنت کی، وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْن، کہ ہم خفین پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں۔ رافضیوں کے یہاں خفین پر مسح کرنا جائز نہیں، ان کے یہاں جائز نہیں ہے، ہمارے یہاں جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل سنت والجماعت کی یہ پہچان بتائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے اکابر ہیں۔ بس ایک رباعی سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ یہ 4 صحابہ جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کے سلسلے میں کہ مقدر تھی یہیں صدیقیت کی جلوہ ارزانی، مقدر تھی یہیں صدیقیت کی جلوہ ارزانی، اور یہیں ہونے کی تھی ظاہر عمر کی شان عرفانی، یہیں ہونے کو تھی ظاہر عمر کی شان عرفانی، اور اسی محفل کا حصہ تھا جمال قلب عثمانی، اور یہیں جلنے کو تھی جوہر علی کی شمع روحانی، کہ ان کی انجمن کو مرکز انوار ہونا تھا، کہ ان کی انجمن کو مرکز انوار ہونا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم و دائم فرمائے، اور حضرات صحابہ کی عظمت، ان کا کامل اتباع، اور ان کے تعلق سے جو خیر کی چیزیں ہمیں ملی ہے، پروردگار عالم ہم سب کو اس پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لو بھائی، جاؤ مت، دعا کر کے جاؤ۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عدد ما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب أصحاب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من القانتين ولا تجعلنا من الخاسرين ولا تجعلنا من الخاسرين اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہر طرح کے ظاہری اور معنوی شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے عقیدوں میں استحکام پیدا فرما، ہمارے عمل کے اندر کامل اتباع عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں علم کی دولت، عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عزت و عافیت اور صحت کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگار ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، بلاؤں اور وباؤں سے ہمارے شہر کی، ملک کی اور عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کے شر سے، ہر بدخواہوں کی بدخواہی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مکاتب اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کی تمام تحریکات کی بھرپور حفاظت فرما اور ان کی غیبی نصرت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت اور حبیب کے صحابہ کی محبت اے اللہ ہم سب کے دلوں میں رچا بسا دے۔ اے اللہ ہر طرح کے غلط عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم
وصلی اللہ تبارک و تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔